عوام سے بجلی کی بلوں کے نام پر کروڑ روپے لوٹنے والا کون؟ 2 کمروں کی مکان کی بل 40,000 سے لے کر 60,000 تک کیسے جاتا ہے؟ ایک چھوٹی سی کاروبار یونٹ کا بل 40 سے 50 لاکھ کیوں آ رہا ہے؟ 90 کمپنیوں اور 40 خاندانوں والا بجلی مافیا کون ہے؟ عوام سے 2000 ارب روپیہ کون لوٹ رہا ہے؟ ان 40 لوگوں نے 24 کروڑ عوام کی زندگی تباہ کر دی، اور یہ 40 لوگ کون ہیں؟ سب کچھ بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان میں اگر تمام گھریلو صارفین اور صنعتی صارفین دن رات بغیر رکاوٹ بجلی استعمال کرے تو 31,000 میگا واٹ سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مگر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ نیپرا کے کاغذوں میں یہ بجلی 35,400 میگا واٹ کیوں ہو رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں بجلی کے لیے جو ناکارہ ٹرانسمیشن لائن موجود ہے اس میں 22,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پہنچانے کی صلاحیت موجود ہی نہیں، مگر عوام ایوریج 13,000 بجلی استعمال کرنے کے باوجود 45,000 میگا واٹ بجلی کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ یہ ہر سال اربوں ڈالر کس کے جیب میں جا رہے ہیں؟ اب ہم آپ کو اس مافیا کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ 35 سال پہلے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والی کمپنیاں IPPs ہے۔ مجموعی طور پر ان 90 کمپنیوں کو فرنٹ پر رکھ کر 32 سال سے عوام کو بجلی کے بلوں کے نام پر لوٹا گیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے موت کے پروانے پر دستخط کے مترادف ہے، مگر یہ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ان کمپنیوں کے پیچھے پاکستان کا کون سا مافیا ہے۔ آئیے آج ان کے چہروں سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ 28% حصہ شریف فیملی اور 12% مسلم لیگ نون سے تعلق رہنماؤں کا ہے، 12% حصہ آصف علی زرداری فرنٹ مین اور 8% حصہ پیپل پارٹی کے رہنماؤں کی فرنٹ مین کا ہے، 10% حصہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وصول کرتے ہیں، 8% سرمایہ کاری چین، 7% قطر کے سرمایہ کاروں کی، جبکہ 7% پاکستان کے سرمایہ کاروں کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق 78% حصہ 3 اسٹیک ہولڈرز زرداری، شریف اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والوں کا ہے۔ سیاستدانوں اور طاقتور حلقوں سمیت مجموعی طور پر 90 افراد کا یہ گروپ ہے۔ ان کے پاس شوگر میلز، اسٹیل میلز، سیمنٹ، LPG اور گاڑیوں کے پروڈکشن کے لائسنس ہے، اور ان کی رضامندی سے بجلی اور دیگر مذکورہ چیزوں کے ریٹ مقرر کی جاتی ہے۔ پاکستان کی معیشت ان 40 افراد کے گروپوں کے نرحے میں ہے۔ اس بہتی گنگا سے جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی خوب ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس مافیا نے پاکستان کی بجلی ضرورت کے بجائے 135% پروڈکشن کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ بجلی کم پیدا ہو یا زیادہ، یہ 135% بجلی پیدا کرنے کے پیسے لے رہے ہیں، جبکہ صرف 48% بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں بجلی کی اصل پیداوار کی قیمت $6,000 وصول کرنے کے بجائے $2,900 وصول کر چکے ہیں۔ پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے ان IPPs کمپنیوں کی شرائط آپ دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ملک کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہو چکا ہے اور عوام بھوک سے مر رہے ہیں۔ شرائط کے مطابق یہ اپنی رقم ڈالروں میں وصول کر رہے ہیں۔ ان کو سبسڈائل فیول ملتا ہے، ان کو ٹیکس میں سب سے زیادہ چوٹ ہے۔ یہ پیداوار کے لحاظ سے نہیں، پیداوار کی کیپیسٹی کے لحاظ سے رقم لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی بجلی استعمال نہیں کی تو بھی رقم ادا کریں گے، اگر آپ نے انہیں پروڈکشن آرڈر نہیں دیا تو بھی رقم ادا کریں گے۔ یہ وہ سیاہ معاہدے ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام سے لوٹی ہوئی رقم قومی خزانوں میں جمع نہیں ہوتی۔ فیڈرل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے عہدیداروں نے بجلی کی غیر معمولی قیمتوں کے بارے میں بڑی الارمنگ رپورٹ پیش کر دی۔ بجلی کی یونٹ لوہے کے بھاؤ بک رہے ہیں۔ چیئرمین نے انکشاف کیا ہے کہ $2 ٹریلین ان 90 IPPs کو ادا کی جا رہی ہے جن کے پاور پلانٹ بند پڑے ہیں۔ اس کا فائدہ صرف 40 شخصیات کو پہنچ رہا ہے، جبکہ 24 کروڑ عوام اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کوئلے سے چلنے والے IPPs اپنے صلاحیت سے 25% سے بھی کم بجلی پیدا کر رہی ہے اور 692 ارب روپے ہم سے وصول کر رہے ہیں۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے IPPs اپنے صلاحیت سے 50% سے کم پیداوار دے رہی ہے، یہ ہم سے 175 ارب روپے سے زیادہ پیسہ وصول کر رہے ہیں۔ گیس پر چلنے والے IPPs صلاحیت کے مقابلے میں 50% سے کم بجلی پیدا کر رہی ہے اور یہ ہم سے 100 ارب روپے لے رہے ہیں۔ سولر 110 ارب روپیہ لے رہے ہیں اور پاکستان کا مہنگا ترین سولر پروجیکٹ بنا ہوا ہے۔ پوری قوم کے 43,400 میگا واٹ کیپیسٹی چارجز ادا کرنا پڑ رہی ہے، جبکہ عوام 13,000 سے 22,000 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ نیپرا نے اپنا ریٹ فی یونٹ 8 روپے مقرر کر رکھا ہے اور عوام کی فی یونٹ 64 روپے ظلم برداشت کر رہا ہے۔ FCCA کا کہنا ہے کہ 40 شخصیات اپنی لوٹ مار کے لیے ٹیکسز بڑھا رہی ہے۔ 9.4 ٹریلین سے ٹیکسز کا ٹارگٹ بڑھا کر 12.9 ٹریلین کر دیا گیا ہے۔
یہ ڈرامے اب بے نقاب ہونا شروع ہو رہی ہے۔ یہ سوال ہمیشہ سر اٹھاتا رہے گا کہ 32 سال تک بجلی کی قیمت کے نام پر عوام کا خون نچوڑنے والوں پر کسی نے گرفت کیوں نہیں کی۔